السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ سب۔ تو ناظرین، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سبھی لوگ دیکھیں گے نصیر اور عذرا کا انجام۔ تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ شروع کرنے سے پہلے ان سب ویورز کا شکریہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ولید جس کے واپس آنے سے سب کچھ بہتر ہونے لگا، جمال جو عذرا کی کرتوتوں سے بے خبر تھا اسے بھی سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اور ادھر فرح جس نے بیبی باجی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بلکہ بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر یہ بیبی باجی کا اعلیٰ ظرف تھا کہ فرح کی فکر نہیں چھوڑتی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی، اسے وہ عزت بھی دیتی ہے اور مقام بھی۔ اور بیبی باجی کا اپنے لیے یہ اخلاق دیکھ کر فرح شرمندہ ہونے لگی، تو اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے بیبی باجی کے ساتھ نہ ہی اچھا کیا اور نہ ہی واصف کو بھائیوں سے جدا کروا کے۔ شکر ہے اس فرح کو عقل آ گئی، ورنہ یہ منہ کے بل ہی گرتی۔ اب جب واصف یہاں اس ملک میں نہیں ہے تو وہ گھر میں بالکل تنہا ہے، اور اسی شرمندگی سے اپنی دوست سے یہ بات شیئر کرتی ہے کہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں عذرا بھابھی سے لڑتے لڑتے انہی کی طرح بنتی جا رہی تھی، ورنہ میری ساس نے تو میرے ساتھ کچھ برا کیا ہی نہیں۔ شکر ہے اس فرح کو احساس ہوا۔ جبکہ ویورز دوسری جانب اسما بیبی باجی کے زیورات اپنے گھر سے لینے گئی تھی۔ اب وہ زیورات تو وہاں نہیں ملتے کیونکہ نصیر رکشی کو دے چکا تھا، مگر یہ تو پھر قسمت اچھی ہوتی ہے کہ اصل زیورات جو کہ عذرا نے چوری کیے تھے وہ اسما کو ملتے ہی اسی گھر سے ہو بہو وہی زیورات۔ یہ دیکھ کر تو اسما حیران ہو جاتی ہے اور ہوپ سو ویورز یہی زیورات اصلی ہوں، عذرا کی دوست نے اس سے کوئی فراڈ نہ کیا ہو۔ خیر جو بھی ہو، لیکن یہاں پر عذرا کی حقیقت ایک اور کھل گئی کہ اس نے بیبی باجی کے زیورات چوری کیے تھے، جو کہ بیبی باجی نے اپنی آخری بہو کے لیے رکھے تھے۔ مگر پھر ویورز اس ڈرامے کی کہانی میں ٹوئسٹ تو اس وقت آتا ہے جب یہ نصیر گرتا ہے منہ کے بل، بڑا شیروانی پہن کر کلا پہن کر جاتا ہے دلہا بن کر اس رکشی کے گھر، اور بہت خوش ہوتا ہے آج تو میری شادی ہے۔ مگر جب وہاں پر گیا تو دروازے پر تالا دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا، اسے غصہ آنے لگا، چلانے لگا رکشی دروازہ کھولو، اور اسی غصے میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اسے پھر بھی عقل نہیں آتی، وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں یا وہ خود ہی سمجھنے کو تیار نہیں کہ رکشی نے اسے دھوکہ دیا۔ اب ایسے میں نصیر کی ملاقات اس پرویز سے ہو جاتی ہے، تو وہ پرویز اسے ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ رکشی شادی شدہ ہے، اس کا شوہر اسے ڈھونڈ رہا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ لڑکوں کے ساتھ فراڈ کرنا تو رکشی کا کام ہے، لڑکوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنساتی ہے اور ان کا پیسہ لوٹتی ہے۔ مگر یہ حقیقت سن کر نصیر کو تو غصہ آ گیا، تو پرویز کا گریبان پکڑ لیا تو کہ رکشی ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ صرف مجھ سے محبت کرتی ہے۔ مگر اب نصیر مانے یا نہ مانے لیکن ماننا تو پڑے گا کہ اس کے ساتھ رکشی نے فراڈ کیا ہے، کیونکہ نصیر جانتا ہے کہ میں اپنا فلیٹ اسے دے چکا ہوں اور کافی سارے زیورات بھی اسے دے چکا ہوں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ زیورات نکلی تھے، اور یہی نصیر گھر میں تنہا بیٹھا اپنے لوٹنے کا ماتم منا رہا ہے، اور یہ تنہا بیٹھ کر یاد کر رہا ہے کہ کب کب میں نے اسما کو بے عزت نہ کیا، اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو ساری زندگی قبول نہ کیا، اور وہ بھی کس کی خاطر؟ اس رکشی کی خاطر کہ اس سے میری شادی نہ ہو سکی، تو میں نے اس کا غصہ اسی پہ نکالا تھا۔ یعنی یہ نصیر بھی اپنے گھر سے گیا اور عنقریب واصف بھی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے گا، اور ایسے میں ولید کو اسما بھی بتا ہی دیتی ہے کہ سمن کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، وہ بھی اس کے والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ۔ یہ سب سن کر ولید کافی دکھی ہوتا ہے، مگر ہوپ سو ویور سمن کی شادی کہیں اور نہیں بلکہ ولید سے ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ سمن کے والد کے سامنے اس لڑکی کی حقیقت آ جائے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں، روپیہ پیسہ تو سب کچھ ہے مگر اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں، مگر ہم پیسے کی لالچ میں آ کر اپنی بیٹی کے لیے کتنا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے۔ مگر یہاں پر ولید بھی کسی سے کم نہیں، عنقریب اس نے اپنا گھر لینا ہے۔ مگر اب ویورز عذرا کا کیا ہوا، جس نے شروع سے لے کر اب تک بس فساد ہی کیا، اسے کبھی اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہیں ہوا۔ مگر اب ویورز ڈرامے کی کہانی میں تو ٹوئسٹ اس وقت آیا، اور خاص طور پر اس عذرا کا انجام اس کے سر پر آ چکا ہے جب وہ بیمار تھی، ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا اور ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کر دیا، اور اس نے ٹیسٹ بھی کروائے مگر ٹیسٹ کی رپورٹ آنا باقی تھی۔ اب اسے وہ رپورٹس ملتی ہیں جسے وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ اس کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئی۔ اب وہ غمگین بھی ہو رہی ہے، دکھی بھی ہے اس بات پر یہ رپورٹ جھوٹی ہیں نا، مگر رپورٹس تو سچ ہیں۔ ہو سکتا ہے ویورز عذرا کو کینسر ہو، اور وہ کینسر عذرا کو سیکنڈ لاسٹ اسٹیج پہ ہو یا پھر لاسٹ اسٹیج پہ ہو، اور اب عذرا کا کوئی نہیں بنے گا کیونکہ اس نے پوری زندگی دوسروں کو ذلیل و رسوا ہی کیا۔ مگر ایسے میں اس کی والدہ کو احساس ضرور ہوگا۔ تو ویورز ادھر جمال جو عذرا کو چھوڑنے کا سوچ ہی رہا ہے کہ بس اس سے جان چھڑاتا ہوں، اسے طلاق دیتا ہوں۔ مگر ویورز اب جمال عذرا کو طلاق دے یا نہ دے، لیکن عذرا تو پکڑ میں آ چکی ہے۔ تو ویورز آپ کو کیا لگتا ہے عذرا کو کینسر ہے؟ اس کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ مزید آنے والی لیٹسٹ ایپیسوڈ کے
کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔